سب کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ ہم سب کے لیے چلایا ہے، اور اس دنیا سے کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، انسان ہی کا فائدہ ہے۔ فرمائیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے اس سب کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ کیا ہم نے زمین کو لوگوں کے لیے کافی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مرے ہیں سب اس زمین میں گئے، ہے نا، لیکن زمین ختم نہیں ہوئی، اور قیامت تک جتنے مرتے رہیں گے اسی زمین میں جاتے رہیں گے۔ پھر یہ جتنے زندہ ہیں ان سب کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ سب اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کھانے پینے کی چیزیں زیادہ کم ہو جائے گی نا، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اب خود سوچیں، ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ مہنگائی نہیں تھی، سب ارزانی تھی، اور اب مہنگائی ہو گئی نا۔ لیکن جتنے کپڑے اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، ہے نا، جتنی گاڑیاں اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں ہیں، سواریوں کی جتنی سہولتیں اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، لباس کی جتنی سہولتیں اس وقت ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، کھانے کی جتنی صورتیں ہیں اور جتنی قسمیں ہیں اور اس وقت ہیں اور سب کو میسر ہے اس سے پہلے نہیں تھی، پینے کی جتنی صورتیں ہیں، جتنی قسمیں ہیں جو اس وقت ہر ایک کو میسر ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ لوگ بڑے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کا دروازہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا میں نہ تو تم سے رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو رزاق ہے۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہم سب کو دی، ہم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کتنی اللہ کی نعمتوں کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہم سب سانس لیتے ہیں، ہے نا، اللہ نے اور سانس کی ضرورت ہم سب کو سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ کوئی پیسے نہیں لگتے، ہر ایک کو میسر ہے۔ اس سے کچھ کم وہ پانی کی ضرورت ہے، اسی اعتبار سے اللہ نے پانی کو بھی عام کیا۔ جس چیز کی جتنی انسان کو ضرورت ہے اللہ نے اسی بقدر اس کو عام کیا ہے، جتنی کم ضرورت ہے اس کو کم کیا۔ پھر میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا اسی میں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شیر تھا نا، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے جس سے تمہیں لڑنا ہے لڑ لینا، جس سے جو کچھ کرنا ہے کر لینا، لیکن یاد رکھنا انسان سے کبھی مت لڑنا، انسان سے پنگا مت لینا۔ تو وہ تو بوڑھا تھا، وہ مر گیا، جو بیٹا ہے یہ جوان ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ یار یہ انسان پتہ نہیں کون سی چیز ہے جس سے میرا والد مجھے ڈرا رہا تھا۔ تو اس نے جنگل کے اندر ایک گھوڑے کو دیکھا، اس کو کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں انسان میں،
انسان تو میری پیٹھ پر بیٹھتا ہے اور مجھے دوڑاتا ہے، اور دوڑاتا ہے اور دوڑاتا ہے اور دوڑاتا ہے، میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی بات نہ مانوں۔ اس نے کہا اچھا، یہ انسان جو ہے یہ گھوڑے سے بڑی چیز ہے، گھوڑا بھی اس سے ڈرتا ہے۔ آگے اس نے ایک اونٹ کو دیکھا، اس نے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا انسان؟ ارے ہماری قطار ہوتی ہے، قطار، ہم لائن پہ چلتے ہیں، آگے انسانوں کا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، ہم اس سب کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو سکیں۔ میں نے کہا یار یہ انسان پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو یہ سب کے سب اس سے ڈر رہے ہیں۔ آگے اس نے ایک ہاتھی کو دیکھا، اس نے کہا یہی ہے، اس لیے کہ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ اس سے پوچھا تم انسان ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں کہاں انسان۔ انسان؟ ارے وہ تو ایک ہوتا ہے، اس نے مجھے جو ہے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کے بچے ہیں وہ پیچھے تالیاں جو ہے مار رہے ہوتے ہیں، اور میں سیدھا سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں انسان کہاں۔ اس نے سوچا پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا چیز ہے جس سے میرا والد بھی ڈر رہا تھا، یہ سارے کے سارے جنگل والے بھی ڈر رہے ہیں۔ اس طریقے سے پوچھتے پوچھتے جنگل کے کنارے کی طرف آ گیا، اور جنگل کے کنارے کے اندر وہاں ایک آدمی تھا، وہ ایک لکڑی کاٹ رہا تھا۔ وہ جو لکڑی کاٹتے ہیں نا، وہ تھنا جو ہے وہ چیر رہا تھا، تو کلاڑا لیا ہوا تھا۔ وہ جو پہلے جو ہے نا وہ ایک سریا اندر کرتے تھے، وہ سریا اس نے اندر کیا ہوا تھا، آگے کی طرف وہ چیر رہا تھا۔ تو اس شیر نے اس کو دیکھا، اس کو تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ بھی انسان ہے، لیکن اس نے کہا چلو اس سے پوچھ تو لو۔ اس سے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا ہاں نا۔ اس نے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یار میرا والد کتنا بیوقوف تھا جو تم سے مجھے ڈرا رہا تھا، اور یہ جنگل کے جو درندے ہیں یہ بھی جو ہے اتنے بیوقوف ہیں کہ تم سے ڈراتے ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ لڑو۔ اب یہ تو سمجھ گیا یہ آدمی۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، میں جو جنگل میں آیا ہوں وہ یہ لکڑی کاٹنے کے لیے آیا ہوں، یہ میں نے شروع کی ہوئی ہے، یہ میں کاٹ لوں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ لڑیں گے، لیکن تم ایسا کرو کہ تم شیر ہو، وہ جنگل کے بادشاہ ہو، یہ اپنے دونوں اگلی ٹانگیں ہیں نا یہ اس لکڑی کے اندر کر دو، اور تم شیر ہو یوں کرو گے یہ لکڑی جو ہے نا وہ چھر جائے گی، جب چھر جائے گی نا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر لڑیں گے۔ تو وہ جو شیر ہے نا اس نے اپنی دونوں جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ اندر گھسائی، اور اس نے یہ انسان نے کیا کیا، وہ سریا جو ہے نا وہ نکال لیا۔ جب وہ سریا نکالا تو اس کی دونوں ٹانگیں تو اس لکڑی کے درمیان میں پھنس گئی۔ اب جب پھنس گئی تو یہ تو بیچارہ کچھ کبھی نہیں رہا، اس نے وہ رسی اٹھائی نا، اس کی پچھلی ٹانگیں بھی باندھ لی، وہ بس شیر نہیں رہا، وہاں سے لکڑی اٹھائی اور اس کو مارتا رہا۔ آخر میں وہ کہنے لگا بس 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 میں سمجھ گیا، میرا والد یہ جتنے جو جانور تھے یہ سب کے سب تم سے نہیں ڈرتے تھے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ تمہارے عقل سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ نے ہم سب پر احسان کیا، ہم سب کو عقل عطا فرمائی۔ ایک آدمی ہے، اب یہ عقل کتنی بڑی اللہ کی دولت ہے یہ تو ہمیں کیا پتا۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی ہے، یہ عقل ہے آج ہماری، اگر یہ عقل نہیں ہے، آپ نے یہ جو میں روزانہ جو ہے نا یہ گنبد آتا جاتا ہوں تو راستے میں جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، یہ بہت سارے دیوانے ہوتے ہیں، وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی شلوار جو ہے نا اپنے اس پر اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اور کسی نے جو ہے نا وہ یوں ہاتھ مار رہا ہو، کوئی یوں کر رہا ہے اور یوں کر رہا ہے، دور سے ہی آدمی دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی
اب اس کی عقل ختم ہوئی. کیا ہوا؟ عقل ختم ہوئی. اس کی اپنی بیوی جس سے اس کی پتہ نہیں کتنی اولاد ہے اس کو گھر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بچے جو اسی سے پیدا ہوئے وہ اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ اس نے پتہ نہیں کتنا کاروبار چلایا، کیا کچھ کیا، آج وہ سب اس کے ہاتھ سے نکلا. اور تو اور اسلام میں بھی یہ مرفوع قلم ہو گیا. مرفوع قلم مطلب یہ ہے کہ اس سے قلم اٹھا لی گئی، عقل گئی. ایک عقل کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اسی عقل سے انسان سوچتا ہے، اسی عقل سے انسان لکھتا ہے، اسی عقل سے انسان بولتا ہے، اسی عقل سے رمضان ہے ہم سب تراویح میں قرآن پاک کو سنا ہے یا سن رہے ہیں. حافظ صاحب پورا قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں اسی عقل سے. اسی عقل سے پتہ نہیں یہ اب آپ خود سوچیں اتنا بھاری بھرگم سریا اور اس کے اندر اتنے لوگ، پھر اس کے اندر ان لوگوں کا اتنا سامان، یہ سب لے کے ہوا میں اڑ رہا ہے. اتنی اس کے ساتھ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ نے عقل عطا فرمائی. تو میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، عقل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر میرے محترم دوستو، ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک عقل ہے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. جس کی ٹانگ نہیں نا اس سے پوچھو ٹانگ کی قدر کیا ہوتی ہے. جس کا ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کی کیا قدر ہوتی ہے. جس کی آنکھیں نہیں، نابینا ہے، اس سے پوچھو بھئی جو ہے وہ نظروں کی کیا جو ہے نا وہ اہمیت ہے. جو بول نہیں سکتا اس سے بولنے کی قیمت. میرے محترم دوستو، اللہ نے ہم سب پر پتہ نہیں کتنی نعمتیں کی ہے. اللہ معاف کرے، اس کے باوجود وہ اللہ جو ہم سب پر بے شمار انعامات کرتا ہے، اسی اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا. تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. صبح کرے گا، صبح پڑھے گا تو دن کی نعمتوں کا اس نے شکر ادا کیا. رات میں پڑھے گا تو رات کی نعمتوں کا شکر اس نے ادا کیا. تو ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اب اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم سب کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اسی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس اللہ سے ہمارے سب مسائل بنیں گے بھی. اب آپ خود سوچیں، دنیا کے اندر جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے عہدے دار ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی عہدے ہیں، ہے نا، اور ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس فلاں چیز کی وہ ہے، صلاحیت ہے. اس کے آگے پیچھے ہم کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے ساتھ ہمارے ایک نہیں سارے مسائل بنے ہوئے ہیں. اس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ بلکہ ہم سب کی یقین کی کمزوری ہے، جس اللہ سے ہمارے سارے مسائل بنیں گے اس اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ سے مانگنا بھی بھول جاتے ہیں. دنیا حالات آتے ہیں نا، ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی اور ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور کرتے کرتے سب نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن ایوب علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین،
اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ آج ہم یعنی اب آپ خود سوچیں، قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا اسی کو، کیوں بیان کیا؟ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو بیماریاں تو اے امت محمدیہ تمہیں بھی لگے گی، لیکن بیماریوں کے اندر تمہیں کس کی طرف مڑنا ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو مثال کے طور بیماری ہے، اس کے اندر بھی ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اب عید کی نماز آ رہی ہے نا، عید کی نماز کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عزت کی اور جلال کی قسم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی سوال کرو گے تو میں اس کو ضرور پورا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں مصلحت کو دیکھوں گا۔ تو اگر ہم سب سارے علاقوں والے اللہ سے اس عید کے اندر یہ مانگ لیں کہ اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما، یہ کیسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کیا ہے بھائی تبلیغ کے کام میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور تو اور حرمین بند ہیں۔ اور میرے محترم دوست سے مجھے تو بڑا جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے کہ حرمین بند ہیں اور تقریباً سال سے اوپر کا وقت ہو گیا، اور ہم سب کے دلوں کے اندر تڑپ بھی نہیں ہے، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں کہ اے اللہ اس کو پھر سے کھول دے۔ کہیں سے آواز بھی نہیں اٹھتی ہے کہ اے اللہ حرمین پھر کیسے کھلیں گے؟ کتنے لوگ جاتے تھے اللہ کے ہاں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ان کے گناہ جڑتے تھے۔ یہاں ہمارے ہاں ہر اتوار میں مذاکرہ ہوتا تھا، تقریباً 35-40 ہر اتوار میں عمرے والے ہوتے تھے۔ اس ٹائم کیا ہوتا تھا؟ حج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ دوسرا سال ہے، اس وقت خاموشی ہے، لیکن خاموشی ایسی خاموشی ہے کہ ہمارے دل سے بھی یہ چیز نکل گئی۔ تو اللہ سے مانگنا۔ اب عید کی نماز میں اگر ہم یہ مانگ لیں کہ اے اللہ اس کو ختم فرما تاکہ ہماری جتنی دینی وہ ہے جس کی وجہ سے ہم تیرے قریب ہو رہے تھے، اے اللہ وہ سب پھر کھل جائے، پھر تیرے راستے میں۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارے ہاں 35-40 بیرون کی جماعتیں جایا کرتی تھی، گزشتہ سال بھی نہیں گئی، اس سال بھی کیا ہے اکا دکا جا رہی ہے۔ تو اے اللہ ہدایت کی ضرورت تو پوری دنیا کو ہے، اور پوری دنیا کی ہر آدمی کو ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہر انسان کے لیے ہدایت کی ضرورت، یعنی وہ ہوا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، جس کی اللہ نے ہر نماز کے اندر مانگنے کی تاکید عطا فرمائی، اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مانگو۔ تو اگر ہم سب مانگ لیں اللہ سے ہر طرف سے آوازیں اٹھیں کہ اللہ اس بیماری کو ساری دنیا سے اٹھا دے، تاکہ پھر ساری کی ساری دنیا میں تیرے دین کی ہلچل ہو، ساری دنیا میں جماعتیں جاری ہو، ساری دنیا میں جماعتیں آ رہی ہو، ہوائی اڈوں کے اندر بھی اللہ جماعتیں ہو، ریل گاڑیوں کے اسٹیشنوں پر بھی جماعتیں ہو، بسوں کے اندر، ہر چیز کے اندر تیرے دین کے پھیلانے والے موجود ہیں۔ اگر میرے محترم دوستو ہم مانگیں گے، اللہ رب العزت، اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب بیماری آئی ایوب علیہ السلام پر، تو انہوں نے اللہ سے مانگا۔ جب اللہ سے مانگا تو فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک طرف سے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، فنادى فی الظلمات، انہوں نے مانگا، اندھیروں کے اندر مانگا۔ اللہ رب العزت کے لیے اندھیرے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت وہ آسمانوں سے کیا کر رہے ہیں، اس سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی آواز کو سن رہے ہیں۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہونا ایسے ہیں جیسے آدمی کے حالات بگڑے 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 اور ہر طرف سے بگڑے اور کہیں سے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، ہر طرف سے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، ہر طرف سے مصیبت ہے۔ یہاں اس نے پکارا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، اے اللہ تو ہر ایک سے پاک ہے۔ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے ہم اللہ سے گلے اور شکوے کرتے ہیں، نہیں، اللہ تو پاک ہے، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے میرے برتر رب تو ہر ایک سے پاک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے خطائی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوئے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب اللہ سے مانگیں گے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، میں نے ان کو نجات دی اور اس غم سے دعا کو قبول کیا، غم سے نجات دی، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسے مت سمجھنا کہ یہ کام صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہوا، باقیوں کے لیے نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے مومنین کو بھی ہم نجات دیتے رہیں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھی تم میری طرف آؤ، رمضان ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ رب العزت، رمضان کیا ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر طرف سے نیکیوں کی پکار ہوتی ہے، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی پورے سال میں ایسے مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ رب العزت ایسے متوجہ ہو، کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے کو غفلت سے نہیں گزارنا، اس مہینے کو غفلت سے نہیں گزارنا۔ اس مہینے ایک آدمی 70 مہینے تک اللہ محنت کرتا رہے اور محنت کرتا رہے اور اللہ سے تعلق بناتا رہے، اللہ سے تعلق بناتا رہے، 70 مہینوں کی محنت سے یہ جہاں پہنچے گا، رمضان کے ایک مہینے کی محنت سے یہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس رمضان کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس رمضان میں ہم محنت کو خوب بڑھائیں، ہے نا؟ کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس مسجد میں 5 اعمال نہ ہو رہے ہوں۔ 5 اعمال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ناپ تول سے دینا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ ناپ تول والا نہیں ہے، یہ تو بغیر ناپ تول کے خوب محنت کرنا، یعنی یہ جو 5 اعمال ہیں یہ تو کم از کم درجے میں ہر مسجد کے اندر ہو، اس سے بڑھ کر ہو، بڑھ کر اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، ہر مسجد کے اندر لوگ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف، مسجد بھری ہوئی، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان پر ہم محنت کریں، ہے نا؟ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اگر روزہ ہے تو الگ بات ہے، روزہ نہیں ہے تو ان کا اکرام بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا ذہن بنائیں، ذہن بنائیں۔ اس وقت اگر ہم نے ذہن بنا لیا، رمضان اللہ کے راستے میں نکلنے سے مانے نہیں ہے، ابھی سرکش شیاطین قید ہے، تھوڑی سی ایک آدمی پر محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں تیار ہوگا، اس کو ہم اللہ کے راستے میں بھیج سکتے ہیں۔ کم از کم درجے میں یہ ہے کہ بھئی عید کے بعد تو جو ایسی ہم نے محنت کی ہو ہر مسجد والوں نے، کہ ہر مسجد سے چھلے اور 4 مہینے کی جماعتیں نقد نکل رہی ہو۔ یعنی یہ رمضان جو ہے نا، وہ اللہ معاف کرے، ہم نے عام طور پر کیا سمجھ رکھا ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ ہے، خوب نیند کرو، خوب کھاؤ، اس لیے کہ افطار میں بھی اتنا کھاؤ، بہت ٹائم ایسے گزرا کہ کھایا نہیں ہے، اب سحری میں اس سے بھی زیادہ کھاؤ کہ آگے پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ جائے یا پیاس لگ جائے، اور اس کے بعد سو جاؤ۔ یعنی جتنا قیمتی وقت ہے اتنا ہی ہم سے غفلت میں گزر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، اگر رمضان کے اندر ہی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ
فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایک روزہ رکھے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک روزہ رکھے گا، بعدت منہ النار مسیرۃ مئۃ عام، فرمایا جہنم کو 100 سال کے فاصلے پر اس سے دور کر دیا جائے گا۔ رمضان تو ہمارا گھروں پر بھی گزر رہا ہے، لیکن یہی رمضان اگر اللہ کے راستے میں گزرے تو کتنا قیمتی بن جائے، نسبت بدل جائے گی۔ اس وقت ہم گھر میں ہیں، ایک نسبت ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اب کیا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ نام بدل گیا، نسبت بدل گئی، اللہ کی نگاہ بھی بدل جائے گی۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو 100 سال کا فاصلہ ہے یہ پیدل آدمی کا نہیں ہے، بلکہ تیز رفتار گھوڑا دوڑے اور 100 سال کا فاصلہ، یہ یعنی 100 سال تک دوڑتا رہے تو 100 سال تک دوڑنے کے بعد جتنا فاصلہ یہ طے کرے گا، اتنے فاصلے سے انسان جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، ایک روزے کے بدلے میں، جو روزہ اس نے اللہ کے راستے میں رکھا ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ایک خود بھی نکلیں، دوسروں کو بھی نکالیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو اللہ کے راستے میں خروج کو بڑھانے کا موقع ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے صرف ایک ہی سے روزہ لگانا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سے روزہ نہ لگائیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی کو سے روزے کے لیے وصول نہ کریں، ضرور کریں، کم از کم وقت کے لیے بھی کریں، لیکن میرے محترم دوستو اصل تو یہ ہے کہ ہم یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اندر، اب دل نرم ہے نا، ہم نے تھوڑی سی محنت کی، ایک آدمی کو 4 مہینے کے لیے نکال لیا، جب وہ شیاطین کا استعمال ہوگا اور شیاطین کھلیں گے دوبارہ، اس سے پہلے ہم اس کو اللہ کے راستے میں نکال لیں۔ اپنے محلوں میں بھرپور محنت کی جائے۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی جن کو ہم نے نقد تیار کر لیا تو وہ بڑی اچھی بات ہے، جس کو ہم نے نقد تیار نہیں کیا لیکن اس نے ارادہ کر لیا، مثال کے طور ہم نے بہت زور لگایا لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ بھئی عید کے بعد ہی جاؤں گا، اب ہم کیا کریں؟ آپ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لو اراد الخروج لأعدوا له عدة، فرمایا کہ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے۔ تو تیاری ایک نشانی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ اب تیاری کے لیے کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ ہم وصولی کریں۔ جس نے مثال کے طور ہم نے محنت کی اور اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کیے، نقد نکلو، اس کے فائدے، اب اس نے کہا جی بس وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بس عید کے بعد ہی نکلنا ہے۔ اب ہم نے اس سے کہا چلو آپ عید کے بعد نکل دیں، تو بھی آپ کیا کریں؟ وصولی جمع کرانا، ایک پر محنت، دوسرے پر محنت، دوسرے پر محنت۔ ہاں میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ محنت، یہ موقع بہت اچھا ہے جس میں سرکش شیاطین قید ہے نا، تو یہ موقع لوگوں کے دل نرم ہے۔ اب اگر ہم نے محنت کر لی اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں تیار کر لیا، اس وقت نقل نکلنا بھی آسان ہے اور وصولی بھی آسان ہے، پھر عید کے بعد بہت مشکل ہے۔ اس لیے بھائی سارے ساتھیوں کی خدمت میں عرض ہے، ابھی بھی ہم اللہ کے راستے میں نقد نکل سکتے ہیں، تو جن کے 4 مہینے نہیں لگے، یہ بڑی سعادت ہوگی کہ بھئی جن کے 4 مہینے نہیں لگے یا سالانہ چلنا رہتا ہے، اور یہ آخری جو رمضان کے دن ہے یہ سب اس کے اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ کے راستے میں نقد نکل جائے، یہ رمضان بھی اللہ کے راستے میں، اور پھر ایک ایک روزے پر آدمی کو کتنا کچھ مل رہا ہے یہ الگ۔ تو اس کے لیے بھائی فرمائے جن ساتھیوں کے چلے اور 4 مہینے کے لیے نقد ارادے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو جائے۔ بھائی یہ درخواست ہے، یہ 2-3 منٹ یو هم واپس سوال دیتا کو یا ډیر وخت تقریبا 3 په واټین دا یو 2 کټه زه ورو دا سوال دیتا کو فورا واپس نو څنګه ته مطالبه شو موږ تبلیغ کې ټول ما غټه بنیادی ضرورت هغه دی چې هر مسلمان کم از کم یو 4 میاشتې الله په لارې کې یو وخت کې ولګي، نو دای کې نقد څوک تیار بیا هوا درېږي، نقد
ماشاءالله دا مولوی صاحب تیار دا سلانا چلی تا بل ملګری دا وی سره چغلکی ولا دا تیار دا ماشاءالله نکد کوم کا تیار ویا لګو دا ماشاءالله نکد جو تیار کینی علامه خوشاله کا ډېر مطالبه وګدونه ما من خدای اعتراض دا چې دازو کې شبی جمعه کې اراده نوی خدای رمضان اراده هم مفتی صاحب ولو اراد الخروج لا عد له عده د تیاری د پورا کم اس کم دعاګانې دا هغه د رمضان لمحاتو کې دعاګانې شروع کړو چې ان شاء الله زبو د کال کې نن څلور میاشتې لګوم دا به څوک دعا غواړي افطاری په ټیم چې چا نه دی لګولی چې ځان ته دعا وکړه یا الله ته یې ماته اسانه الله نه غواړو بالکل د رمضان دعا نه رد کیږي یہی رمضان کے ہر شب و روز میں ایک دعا مسلمان کی ضرور قبول شک نہ پکے کوئی چې خپل پکې شک وکړي بیا د الله پاک او هغه کوي اوس دلته بناس وی بیان کې موږ شاګرد وی چې تمرا پریشانی ورا خستم قرضې ورمنده وی دا وظیفه مې د استغفار ولا 313 مرتبه سلور مې تمرا نن خوشاله وی ټول قرضې الله تنظیم موږ د پریشانیانو نه خلاصي یو تبلیغ ولا کار یو استغفار دا قران شایل نسخه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم بل بیان شروع کو ما کې کافر تعالی یې چې تاسو د بتانو عبادت کوئ او دوی وی چې خدای دې په موږ نه کانی راو ورا وقدان الله یې چې چونکه محمد